وہ اس وجہ سے ڈر رہا ہے. دیکھو ڈاکٹر آرمسٹرانگ نے ایک جملہ لکھا تھا کہ 1350 برس 1350 برس یورپ کو کبھی کوئی اچھی خبر جو ہے دیار غیر سے نہیں ملی. 1350 برس ان کی زندگی اور تاریخ مسلسل مسلمانوں سے شکست سے بھری پڑی. آپ خود سوچو ان کو کمپلیکس سے خوف نہیں ہوگا؟ اگر ہم سائیکولوجیکل مریض ہو گئے ہیں وہ مریض نہ ہوں گے. ان کو بس ایک خوف کھایا جا رہا ہے کہ جب بھی یہ ذرا طاقتور گئے مسلمان انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا، گھر بیٹھے رو رہے ہیں جگہ کوئی نہ کوئی. اب وہ چاہتے ہیں، دیکھو اس وقت ان کو تھوڑا سا ہتھیاروں میں غلبہ، تھوڑا سا وہ کچھ امریکن پہ نازاں. ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت تو ہم مسلمانوں کے کسی بھی ایگریسو آنسلاٹ کو فیس کر لیں گے، مگر اگر تھوڑا وقت اور گزر گیا اور پاکستان نے 2-4 ابابیلیں اور تیار کر لی تو کام مشکل ہو. اب کو پتہ نا پاکستان ابابیل بنا بیٹھا، تو ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر پاکستان نے 2-4 اور ابابیلیں اڑا لیں تو یہ جو کعبہ کفر ہے نا جو امریکہ اور دوسرے بنا بیٹھے یہ سب مسمار ہو جائے گا. یہ زمانہ ہے. Nobody can stop the way of history. پہلے بھی مسلمان بلند ہوئے تو چائنا ساتھ تھا، یعنی دور بدلا. مشرق و مغرب کے درمیان جیسے کوئی بہت بڑا جہاز سائڈ بدلتا ہے نا سمندر میں، اب اس رخ پہ جا نہیں رہا زمین. اب پھر وہی پرانا 1500 برس پہلے کا زمانہ آ گیا. اب زمانہ رخ بدل رہا، سی پیک میں چینج ہو رہا، پھر وہی چائنا، پھر وہی مسلمان بلند تر ہو رہے ہیں. اب اسی وجہ سے ہندوستان خوفزدہ، امریکہ خوفزدہ، دنیا بھر کی وہ قوتیں خوفزدہ ہے جو پاکستان کو حقیر قوم سمجھ کر پتہ نہیں کیا کچھ اس کے حصے بخنے پہ کرنے پہ آمادہ تھے. مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ قوت بخش دی ہے، اگرچہ اب بھی انتہائی نالائق لوگوں کے ہاتھ میں باغ ڈور رہے تھے، آنے والے اس سے بھی زیادہ نالائق. ہم اچھے لیڈروں کو ترسی ہوئی قوم ہے. ہمارے سڑکوں پہ پھرتے ہوئے لوگ ان سے زیادہ سنسیئر ہیں، اور ہمارے جو لیڈرز ہیں اگر یہ کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ ملک کے ساتھ سنسیئرٹی برتیں تو یقیناً آپ یقین رکھو کہ اگلے 10 برسوں میں لیڈر جو مرضی کر پاکستان میں ہر صورت بڑی قوموں کی صف میں داخل ہونا ہے. اور اس وجہ سے نہیں میں کہہ رہا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں. یہ تو میرے رسول کا ارشاد ہے. میرے رسول کیا بیٹھے ہیں، دیکھو 2 احادیث ہیں اور بڑی عجیب و غریب احادیث. ایک میں ڈٹرمن ہوتا ہے فیوچر اور ایک میں ڈٹرمن ہوتا ہے پاکستان کا فیوچر. تو ایک حدیث رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ یہ حضور کا زندہ معجزہ ہے، ایسا معجزہ جو آج تک جاری ہے. اس حدیث میں یہ حضور سے زندہ تھا. تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کیا ہوگا تمہارا جب تم مدائن کے کسرا کے محلات فتح کرو گے. پھر سراقہ بن جاشم کو کہا اور پھر کسرا کے کنگن پہنو، کیا وہ وقت کیسا لگے گا؟ وہ وقت آ گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہخامنشی کے بعد اس بہت بڑی ایرانی سلطنت کیا خسرو کی سلطنت کا خاتمہ کیا، اور بہت بڑی امپائر تھی ایران کی. ایران اسی لیے ہم سے آج کل ناراض ہے. اور اس کے بعد نہ صرف فتح کیا بلکہ کیسر کے کسرا کے کنگن آئے. حضرت عمر کا زمانہ تھا. آپ کو حدیث یاد آئی، سراقہ بن جاشم کو بلایا اور حضور کے حکم کے مطابق وہ کنگن ان کے حوالے کیے. آپ بھی بہت روئے، مسلمان بھی بہت روئے، اور اپنے رسول کو یاد کر کے
ان کی آہیں نکلتی رہیں، بہت روئے کہ کیا وقت ہے کہ حضور کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ پھر حضور نے فرمایا کیا حال ہوگا تمہارا جب تم قیصر کے محلات کو فتح کرو گے۔ خادم حضرات، پھر وہ وقت بھی آیا کہ مسلمان کسرا کی نہیں قیصر کی حکومت سے لو، یعنی ایسٹرن رومن امپائر کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی امپائر کے ساتھ جنگ ہوئی، مسلمان وہ جنگ جیتے اور سلطان محمد فاتح نے بالآخر کانسٹینٹی نوبل کی فتح کے وقت ایسٹرن امپائر کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ پھر فرمایا زمانہ وسطیٰ میں تم ایک ایسی قوم کے ساتھ لڑو گے جن کے آنکھیں باریک اور چہرے ڈھال کی طرح ہوں گے، اور ان کے جوتے تسموں کے، یہ کھال کے بنے، ان میں تسمے پڑے۔ خاتون حضرات، پھر ایک بہت بڑی بلا عالم اسلام کا ہے، لگتا تھا کہ نہ کوئی ملک بچے گا نہ کوئی مسلمان بچے گا، اور یہ منگولز ہلاکو آیا، چنگیز خان آیا، اور انہوں نے عالم اسلام کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ سلطان رکن الدین بابرس اور ابن تیمیہ اور سلطان قاؤن کی سرکردگی میں ایک ایسی جگہ مارکا لڑا گیا کہ جہاں حضرت داؤد اور جالوت کا مارکا لڑا گیا تھا، اور حضرت داؤد کی اس جنگ کی وجہ سے اس مارکے کا نام ہی عین جالوت پڑ گیا تھا۔ پھر اس مارکہ عین جالوت میں مسلمانوں نے ایک فیصلہ کن شکست دی منگولوں کے، اور اس کے بعد منگول کبھی عالم اسلام کو نہیں آئے۔ خادم حضرات، یہاں تک تو واقعات گزر چکے اور اللہ کے رسول کی پیشن گوئی پوری ہوتی رہی۔ ایک آخری بھی ہونے کی، اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے، اور زمانہ آخر میں میری امت دجال کے خلاف جنگ کرے گی اور اس پر غالب رہے گی۔ خادم حضرات، زمانہ ہے کہ زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، مگر یہ کچھ آسمانی حقائق کہ حضور نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں میری امت دجال کے ساتھ جنگ کرے گی، اور صرف اتنا نہیں کہا، کچھ خبری ہو آپ اور پورے وقت فرمایا پھر اس پہ یہ غالب رہیں گے، مسلمان غالب رہیں گے۔ اب اگر آپ فتح کی بات کرو نا تو بے شمار ریڈیکلسٹ مسلمان بیچ میں سے کھڑا ہو، پتہ نہیں کیا انفیریورٹیز ان کے نصیب میں آئی ہے، یہ زندہ اور آرام سے جی نہیں سکتے، ان کو یورپ کے کلچر سے جو خبر مل جائے وہ سچی، اور جو بھی جب یہ خبر کسی کو سناؤ نا تو وہ پتہ ہے آگے سے امریکہ میں پیسے لیے ہوئے جو ہمارے محدث کہتے ہیں یہ تو حدیث ہی کوئی نہیں، یہ متفق کلا ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، مصدقہ، مگر جب ادھر سے خبر آئے گی تب مانیں گے بیچارے۔ تو یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کا کوئی، ہم اس کو محدثین کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول کا زندہ معجزہ ہے جو ابھی تک جاری ہے۔ اور خادم حضرات، میں نے آپ کو دوسری بات کہی تھی کہ اس میں کچھ پاکستان کا حصہ ہے، تو یہ ابو نعیم بن حماد کی حدیث ہے، کتاب حمادی میں، کہ حضور نے فرمایا کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے اور ان کے عمراء و خلفاء کو گرفتار کریں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ حضرت آزاد، آپ غور کرو، ایگزیکٹلی the same procedure is happening in Middle East۔ ہم نے شام میں جانا ہے، ہم نے اس جنگ سے نبٹنا ہے، آپ نبی ہو گئے تو بھی اللہ اور رسول اس امت کو وہ فتح ضرور دے گا اگر جو بھی ماننے والے ہوں، مگر یہ یقین رکھو اس خبر میں اتنی سچائی ہے، and this is what is going to happen۔ تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مگر ہمیں اپنے سے ضرور ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنے سے ضرور ڈرنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق سے ضرور ڈرنا ہے، ہمیں اپنی حرکات کو تو کوسنا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہو پا رہے کہ اللہ ایک نظر کرم جھکائے اور تھوڑا سا تبسم فرمائے، کیا مسلمان شاید تمہیں عقل آ گیا،
شاید تم نے آپس میں قتل و غارت بند کر دیا، شاید تم ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہو، شاید تم نے اپنے مومن بھائی کا انس پیدا ہو گیا، شاید تم ایک مرتبہ اخلاق کو پہنچے ہو، شاید تمہاری فوج اللہ کی فوج، شاید تم لوگ ہمارے لوگ، یہ سارے شاید ابھی پہنچے نہیں ہیں، ایک آج پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اگر آپ نے چاہا اور اگر آپ نے خیال کیا تو اگلے برسوں سے وہ وقت آ رہا ہے کہ اس امت کو اپنی بھی شناخت ہو جائے گی اور اپنے مملکت اسلامیہ کی بھی شناخت. خاتم حضرات